اب رمضان ختم ہو گیا تمہیں کچھ سے بدلا لینا ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جھگڑے فساد سے، جیسا روزے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سے کسی نے کہہ دے روزے کی حالت میں کوئی گالی بھی دے تو جواب میں گالی نہ دیں، اگر تم سے کوئی جھگڑا بھی کرے جواب میں جھگڑا نہ کریں، بلکہ اس سے یہ کہہ دیں کہ بھائی میرا روزہ ہے۔ ہم کو رمضان کے بعد بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم کسی سے جھگڑا نہ کریں، کسی سے فساد نہ کریں، ہم کسی سے تعلق سے کینہ بغض نہ رکھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، چار لوگ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ان کو معاف نہیں کرتے۔ چار ایسے لوگ ہیں، چار ایسے اعمال ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ رمضان میں معاف کرتے نہ لیلۃ القدر میں معاف کرتے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ شراب کا پینے والا، ایسا معاملہ چل رہا تھا، کئی ہمارے بھائی کل ایسے نظر آئے، عید کا موقع تھا، شراب خانوں کے اندر ٹوپیاں نکال کے عید کی نماز پڑھ کر شراب خانوں کے پاس نظر آ رہے ہیں۔ کئی ایسے ہمارے بھائی شراب روک دیے رمضان کے مہینے میں، پینے والے پیتے رہے، جو پینے والے رکے تھے وہ رمضان کے لیے رکے تھے، لیکن جیسا رمضان کا چاند، عید کا چاند نظر آیا، عید کی نماز پڑھے، شراب خانوں کی طرف اپنی دوڑ لگائے۔ شراب کا عادی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ شراب کا پینا شریعت کے اندر، اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ شراب کا عادی کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ اگر ہم میں سے ہیں اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے اگر توبہ سچے دل سے کریں گے یقیناً اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ سچے دل سے توبہ کر ہم عہد کر لیں، شراب سے بچنا بہت ضروری ہے۔ کئی نوجوان کل نظر آ رہے تھے شراب خانوں کے پاس، ہمارے نوجوان شراب خانوں کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے مبارک مہینے کے اندر بھی ان کی معافی نہیں ہے، اور وہ جو لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے ہیں ان کی بھی رمضان کا مہینہ یا لیلۃ القدر بھی آئے تو ان کی بھی معافی نہیں ہے۔ تیسرے وہ لوگ جو جھگڑا فساد کرنے والے ہیں ان کی بھی معافی نہیں ہے۔ جھگڑا فساد کرنے والوں کی، دل کے اندر بغض رکھنے والوں کی، دل کے اندر کینہ رکھنے والوں کی، بغض کیا ہے؟ ہم لوگوں کے تعلق سے اپنے دل کے اندر نفرت کو پال لیں، لوگوں کے تعلق سے ہم نفرت کو پال کر ان کو نقصان پہنچانے کا سوچیں۔ ہم نفرت کو پال کر ہم کیا سوچتے ہیں اب تو رمضان ختم ہو گیا اب اس سے جھگڑا کریں گے، اب رمضان ختم ہو گیا اب جا کے اس سے بات کریں گے، جب بہت بول رہا تھا رمضان تھا بول کے میں خاموش بیٹھا تھا اب جا کے اس سے بات کریں گے۔ نہیں میرے دوست بزرگوں، یہ ہماری تعلیم نہیں ہے، ہمارے نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ اگر ہم سے کوئی ناراض ہے تو ہم پہل کر لیں معافی چاہنے کے لیے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ موت کب آنے والی ہے، موت تو متعین وقت پر آنے والی ہے۔ اللہ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں ہر جان والی چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور اس کا وقت مقرر ہے، ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ موت کب آنے والی ہے۔ ہم دل کے اندر کسی کے تعلق سے بغض رکھیں، دل کے اندر کینہ رکھیں، اسی حالت میں ہماری موت آ گئی۔ ہم شراب کے نشے میں ہیں، اسی حالت میں ہماری موت آ گئی۔ ہمارے سے ہمارے ماں باپ ناراض ہیں، اسی حالت میں ہماری موت آ گئی۔ ہم کسی کی جو ہے نافرمانی میں کسی کے تعلق سے نفرتیں پالے ہوئے ہیں، اسی حالت میں ہماری موت آ گئی۔ جو نبی نے فرمایا یہ اعمال کرنے والوں سے اللہ ناراض ہے، اللہ کو ناراض کرنے کے بعد اگر ہماری موت آ گئی تو ہم اندازہ کریں کہ ہمارا حشر کیا۔ تو ہم یہ چیزوں سے بچیں، جس طریقے سے ہم رمضان المبارک کے اندر بچے تھے اسی طریقے سے اب رمضان ختم ہو گیا یہ تمام برائیوں سے ہم بچ جائیں۔ جس طریقے سے ہم رمضان المبارک کے اندر نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، رمضان المبارک کے اندر ہم کیا کرتے تھے اذان سے پہلے آنے کی فکر کوشش کرتے تھے، اتنا تو ہم کوشش کرتے تھے کہ جماعت سے پہلے تو مسجد میں آنے کی فکر کرتے تھے۔ ہم جماعت سے پہلے کوئی بھی نماز کی جماعت ہو ہم کیا کرتے تھے، ہم نماز کو جماعت سے اہتمام کرنے کی فکر کوشش کرتے تھے۔ نماز میرے دوستو عزیزو رمضان کے مہینے میں جس طریقے سے فرض کی، رمضان کے مہینے میں تو روزے فرض ہوئے، رمضان کے مہینے میں روزے فرض ہے، لیکن زندگی کے اندر ہم جب تک ہماری موت نہ آ جائے ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز ایک دن کے اندر فرض ہے، ہم کو پڑھنا ہے۔
ایک مہینے کے اندر ہم کو روزے آئے ہیں، روزے میں اگر آپ بیمار ہیں رعایت کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بعد میں رکھیں، اگر روزے کے اندر آپ سفر میں اللہ نے رعایت دی کہ اس کو بعد میں رکھیں، لیکن نماز ایسا عمل ہے اگر آپ سفر میں بھی ہے آپ پر نماز فرض ہے، آپ بیمار بھی ہے آپ پر نماز فرض ہے، آپ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے آپ بیٹھ کے پڑھیں نماز فرض ہے، آپ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے آپ لیٹ کے پڑھیں نماز فرض ہے، آپ سفر پہ ہیں آپ 80-90 کلومیٹر 100 کلومیٹر چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سہولت کی ہے 4 کی جگہ 2 پڑھیں، لیکن نماز فرض ہے ہمارے اوپر۔ اگر سفر پہ آپ چلے گئے 100 کلومیٹر 80 کلومیٹر کے آگے آپ چلے گئے آپ قصر کی نماز قصر پڑھیں، آپ کو کیا کرنا ہے 2 رکعت، لیکن نماز اسی حالت میں معاف نہیں ہے، نماز نابالغ اور پاگل مجنون آدمی پہ معاف ہے باقی کسی پہ معاف نہیں ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں نماز کو رمضان میں جس طریقے سے ہم اہتمام کریں، جیسا رمضان ختم ہوگا مسجدیں ویران ہوگی، رمضان ختم ہو گیا مسجدوں